والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین اور حاضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، بانی مجستی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ طٰہٰ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ آیت دراصل مکالمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اور فرعون دے درمیان۔ یہ چھوٹی جی گفتگو ہے جڑی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دے درمیان ہوئی۔ قرآن حکیم جتھے کسی نبی دا واقعہ ہے وہ دے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ اگر اللہ کسی نبی نال گفتگو کردا ہے وہ دے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ اگر نبی اپنے ازواج نال گل کردا ہے ساڈے واسطے پھر ہدایت ہے۔ اگر نبی اپنی امت نال گل کردا ہے ساڈے واسطے پھر ہدایت ہے۔ اس قرآن وچ بڑے مکالمے ہیں، انہاں مکالمیاں وچ بھی ہدایت ہے۔ قرآن چ جنتیاں تے دوزخیاں دا مکالمہ بھی موجود ہے۔ قرآن چ رحمان تے شیطان دا مکالمہ بھی موجود ہے۔ قرآن چ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام دا مکالمہ بھی موجود ہے۔ ایک چھوٹا جہا مکالمہ ہے فرعون دے اور حضرت موسیٰ دے درمیان۔ یہ دے وچ ساڈے واسطے کی ہدایت ہے، یہ انشاءاللہ اس تو بعد میں جو اج پڑھنا چاہنا میں پہلے عرض کر دیاں۔ اصل چ بڑے جہاں لوگاں نوں شک و شبہ ہے ساڈے تے کہ یہ کچھ ایسے لوگاں نوں نہیں مندے جڑے منن دے قابل، یہ ایسے لوگاں نوں نہیں مندے جڑے من لین دے قابل۔ یہ بڑا وہم ہے لوگاں من لینا۔ یہ لفظ من لینا نا جی، من لینا یہ پنجابی دی لفظ ہے، یہ عربی دے 3 لفظ ہی ہو سکتے ہیں جڑے مترادف نے۔ ایک اطاعت ہے، ایک اتباع ہے، ایک تسلیم۔ منن دا مطلب ہے یا کسی دی اطاعت کر جانا، منن دا مطلب دوسرا ہے یا کسی دا اتباع کر لینا، منن دا تیسرا مطلب ہے یا کسی نو تسلیم کر لینا۔ اس تو علاوہ تے منن دا کوئی مطلب نہیں۔ میں مننا یہ لاہور ہے، مننا پے گا لاہور ہے، جہاں نام ہی منے تاں بھی لاہور، مطلب لاہور ہے تو یہ مننا پے گا لاہور ہے۔ اصل گل ہے کہ لاہور نو مننا اور بات ہے، یہ دی اطاعت کرنا اور بات۔ من لین دی گل تے من لینا چاہیے، جڑی شے ہوئے انہوں من لینا چاہیے۔ نہر جا رہی ہے نہر ہے تو نہر نو من جانا چاہیے، نہر ہے۔ ریل دی پٹڑی ہے تو ریل دی پٹڑی۔ بھئی نام منن والی تے گل ہی کوئی نہیں کہ بندہ نام مننے۔ مننا تو سب نو پائے گا، جڑا ہے انہوں مننا پائے گا، مننا پائے گا۔ شکریہ۔ جڑا آدم علیہ السلام ہے سن مننا پائے گا، جڑا آدم دے سامنے نہیں چکیا ہے سی انہوں بھی مننا پائے گا۔ نہیں مننا نہیں ہے سی، او دا ہونا تے مننا پائے گا نا۔ اصل ویکھنا ہے کہ انہاں دوہاں چوں اطاعت کدی کرنی۔ یہ لفظ منن ہے نا جی، یہ منتے نہیں۔ یقین کرو بندے سانو منوان والے بھی واضح ہی نہیں کر سکے کہ منوانا کی چاہتے۔ ساڈے واضح تے کر دیو نا منوانا کی چاہتے۔ منوان دا منن دا لفظ منن ہے جی، یہ 3 لفظ ہو سکتے ہیں۔ یا کسی دی اطاعت کیتی جائے یعنی من گیا، یا کسی دا اتباع پیروی کیتی جائے یعنی من گیا، یا کسی نو تسلیم کیتا جائے من گیا۔ میں قرآن سامنے رکھ کے تے موضوع سارا تواڈے سامنے ادھے منٹ چ پیش کر دینا، یہ اتنے میں سارے دلائل تے آ گئے۔ سارا ساڈا مذہب اینا ہے، وچے ہی ولایت آئے گی، وچے ہی صدق آئے گا، وچے ہی بنات الرسول آن گیاں، وچے ہی خلافت آئے گی، وچے ہی ولایت آئے گی۔ جو سارے دا سارا میرا دین اس ایک جملے چ بند ہے کہ اسی اطاعت معصوم تو بغیر کسی دی نہیں کر۔ بات یہ نہیں گل ہے جی، اسی اتباع معصوم تو علاوہ کسی دا نہیں کرتے، اور اسی تسلیم بھی معصوم تو علاوہ کسی نو نہیں۔ اسی اطاعت کرنے آتے معصوم دی، اسی اتباع کرنے آتے معصوم دا، اور قبلہ اگر تسلیم کرنے آتے معصوم نو کر۔ باقی لوگاں دی جڑی صورتحال ہے، باقی لوگ اگر مسلمان نے تو انہوں نے مسلمان ماننے ہیں، مومن نے انہوں نے مومن ماننے ہیں۔ اچھا پھر بھی کہ جڑا غیر معصوم ہے نا، اصل چودہ پنجابی دا لفظ ہے کہ وعدہ کاٹا وہ کو ہو جاندہ ہے، بندے کو وعدہ کاٹا ہو جاندہ۔ جڑا بھی کوئی بندہ جی انسان ہے، جنیاں بندیاں کو غلطی ہوئی ہے
آخر انہیں ہی کھلو کے آخیا بھائی جی بندہ ہی سانا میں، پھر بندے کو وعدہ کاٹا ہو جاتا، وعدے تو مراد اگاں ود جانا، کاٹے تو مراد پیچھا رہ جا، جڑا اصل مقام تو پیچھے رہ جا میرٹ تو وہ کاٹے چ، جڑا اگے ود گیا وہ وعدے چ۔ مذہب اہل بیت چ معصوم انہوں آتے ہیں جڑا پوری زندگی نہ وعدہ کرے نہ کاٹا۔ بہت شکریہ، اپنے میرٹ تے زندگی گزارے۔ یہ اصل چ ساڈا نا جی مذہب، پورا مذہب ہی ہے نا، پورا مذہب ہے نا۔ یقین کرو کہ اگر کوئی بندہ مقدمہ فدق نو پیش کرتا مثلا تو یہ بھی کوئی لمبی بحث تو ہے ہی نہیں، لمبی بحث تو نہیں، مقدمہ دو فریقاں دا ہوندا نا، تو جدوں اسی ایک فریق نو ہی معصوم من گیا کریے کی کمال ہے۔ بہت شکریہ بھائی، جمل دا فیصلہ نہیں ہو رہا، سفین دا فیصلہ نہیں ہو رہا، نہروان دا فیصلہ نہیں ہو گیا فیصلہ، اسی علی علیہ السلام نو معصوم مننے بس، میرا خیال فیصلہ تو ہو گیا۔ یہ تو ہوگی گل کوئی نہیں قبلہ، وہ دیتے میں بحث کرنے لگا ہی تھوڑی جی۔ اصل چی اطاعت بھی ہادی دی کرنی ہے، اتباع بھی ہادی دا کرنا ہے، اور پھر تسلیم بھی کسے ہادی میں کرنا، ہدایت واسطے کسے نے تسلیم کرنا۔ اچھا منن دا مطلب کی ہے؟ میں نہ پیرانو مننا، کی مننا پیرانو کی منن دا مطلب ہے کہ پیر میں نو ہدایت دین تو میں ہدایت تے آ جا، مننا ہدایت واسطے میں نا، میں ہادی دی شان قرآن چو پڑھنا چاہتا۔ یہی موضوع ہے جی، بہت شکریہ قبلہ۔ اور اپنے اپنے انداز نال دلائل ہر بندہ دیندہ ہے، میں نے کچھ دلائل عرض کر دینا۔ سورہ مبارکہ تاہا دی میں آیت مجیدہ پڑھی، اللہ فرماندہ کالا، فرعون نے کہا، ہون فرعون دی گل میں پہلے کرنی، پھر موسیٰ جو آکھیا وہ بھی دسنا، تسی سامعین ہو تو انو آرام ہے، تسی بہو، موسیٰ نو گل بھی میں ہی کرنی ہے، مکالمہ جو ہویا تو فرعون نو بھی گل میں ہی کر، میں ان کی کر، تسی قرآن پڑھو گے تو انو ہی کرنا پائے گا۔ پھر جب موسیٰ گل کر گا کالا، یعنی موسیٰ نے کہا وہ بھی میں ہی کرنی، تو جب فرعون دا کالا، فرعون نے گل بھی میں کرنی ہے، تسی بھی قرآن پڑھو گے تو تمہیں بھی دعا پاسوں کرنی پائے۔ اللہ فرمانے کالا فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تم دونوں کا رب کون ہے؟ گل موسیٰ نال کر رہے ہیں تو کہہ رہا تم دونوں کا رب کون ہے، گل ایک موسیٰ نال کر رہے ہیں تو کہہ رہا تم دونوں کا رب کون۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہتا بھی بندہ قرآن نال شغف رکھدا نہ قبلہ تو انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ دوجا کون ہے۔ کالا، اس نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ اے تم دونوں کا رب کون ہے؟ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ میرا خیال ہے تھوڑا جا بھی کسے قرآن پڑھے ہے، بندہ ایک کھلوتا ہے، ایک بندہ ادھر نہ گل پہ کرتا ہے، موسیٰ بھی ایک فرعون پہ آندہ ہے اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے۔ ایڈا تے بے بہرا کوئی انپڑھ ہو سکتا ہے؟ مولویاں تے سارے نو پتہ ہے نا، جدو موسیٰ نال گل کردا سی پیا تے آندہ سی تم دونوں کا رب کون ہے، اس کے دل میں ہارون بھی تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بات ایک سے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم دونوں کا رب کون ہے۔ یہ دا مطلب ہے بات چاہے ایک سے کرتا تھا، دوسرا اس کے ذہن میں تھا، دوسرا اس کے یار دو ہی نے نا بھائی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، ایک بادشاہ ایک ودا وزیر ہے۔ اچھا گل فرعون ایک نال پہ کرتا ہے یا موسیٰ، یا موسیٰ دا مطلب ہے اے موسیٰ ربکما، اے نہیں آکھا ربکا تیرا رب نہیں، ربکما تم دونوں کا رب کون ہے، تم دونوں کا رب کون ہے۔ یہ دا مطلب ہے گل ایک نال کرتا ہے ذہن چ دو نے، گل ایک نال کرتا ہے ذہن چ دو نے، تا نبی فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، جو بندہ بات مجھ سے کرے گا ذہن میں تجھے لائے گا تو کرے۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، اتنے قریب تو شکریہ۔ اے موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب، تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ جی جواب دیتا ہے نا حضرت موسیٰ نے، اے جی میرا موضوع ہے جی، یہ دے ہدایت آ رہی۔ اللہ فرماندہ کالا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے، ہمارا ربنا، ہمارا رب وہ ہے جو لوگ پوری کائنات کو خلقت عطا کرتا۔
جو دنیا کو خلقت عطا کرتا ہے وہ ہمارا رب ہے، ثم ہدا، اور پھر خلقت کے بعد آوارہ نہیں چھوڑ دیتا، وہ ہادی بن کے ہدایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ وہ ہادی بنتا ہے اور پھر ہدایت کرتا ہے۔ کون جی؟ اللہ مہربانی، کون ہدایت کرتا ہے؟ اللہ ہدا، یعنی خلقہ ہوں، پہلے وہ خلق کرتا ہے، ثم ہدا، پھر ہدایت کرتا ہے۔ ادا مطلب قرآن پاک دی اس آیت مجیدہ چی، یعنی سورہ تاہا دی 50 نمبر آیت چی اللہ ہادی، سورہ مبارکہ تاہا دی قبلہ 50 نمبر آیت چی ہادی کون ہے جی؟ اللہ۔ یقین کرو اتھے ایسے ایسے موحد مسلمان، توحید پرست مسلمان جمعے نے جنہاں نو توحید دی اینی فکر ہے جنہی توحید نو خود فکر نے۔ قبلہ ملک صاحب شکریہ، میں ایک اندازہ لایا کہ اینی توحید نو خود اپنی فکر نعوذ باللہ نہیں، جنی بندیاں نو فکر پہ گئی ہے۔ ادھروں بندہ ذرا کو گل کرتا ہے، او توحید چھٹ گیا جے، او مشرک ہو گیا جے، او شرک کر گیا جے، لمحہ نہیں لگتا تے بندے شرک دا الزام لا دیں دن۔ اگر توجہ نہ سنن تے قرآن پڑھن دسنا میں نو سورہ مبارکہ تاہا دی 50 نمبر آیت چ اللہ اپنے آپ نو ہادی آکھے یا نہیں؟ آکھیا جی۔ اللہ خلق کرتا ہے اور خلق کرنے کے بعد پھر وہی بندوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت دیتا ہے اسے ہادی کہتے ہیں۔ جڑے پہ جڑے بندے نو فکر پہ گئی ہے توحید دی کہ کدھر توحید دا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، او میں نو فرمائے کہ جدو اللہ اپنے آپ نو ہادی کہہ لیا ہے، روز تسی دس دے ہو او ایک ہے، او احد ہے، او واحد ہے، او دی ذات اچھ شریک کوئی نہیں، او دی صفات اچھ شریک کوئی نہیں، او لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، او دی مثل کوئی نہیں، او دی مثال کوئی نہیں، او دی شبیہ کوئی نہیں، او دے جیسا کوئی نہیں۔ تے تینو کنے آکھیا کوئی او دے جیسا ہے؟ تینو کنے آکھے؟ سارے جو کسے آکھیا کوئی عہدے جیسا ہے؟ میرے 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اسے کسی شبیہ کی وجہ سے مانا اس نے نہیں مانا، جس نے اللہ کو کسی شبیہ سے جانا اس نے نہیں جانا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ شبیہ ہوتی ہے کسی اصل کی، کوئی اصل ہوتی ہے اس کی پھر شبیہ بنائی جاتی ہے اس کے جیسی، اس کے جیسی۔ جب کسی کو یہ ہی نہیں پتا وہ کیسا ہے تو جیسا کیسے ہو جائے؟ جب کوئی یہ ہی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے تو اس جیسا کوئی کیسے بنائے گا؟ جس نے شبیہ سے مانا اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کی اصل کوئی نہیں جانتا تو اس کی شبیہ کیسے بنے گی؟ جس نے شبیہ سے جانا اس نے نہیں جانا، جس نے شبیہ سے مانا اس نے نہیں مانا۔ ساڑھے تے نا بلا وجہ توحید دے متعلق الزام نہ زندگی چلائیں، انج کو جواب آؤں دائی تے ایک میں تینوں دس دیاں، جدوں اساں جواب منگیا نا ادوں ہی تو دھماکہ کیتا۔ جواب آؤندا ہوئے تو دھماکہ کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ یقین کرو میں پچھلیاں مجلساں پڑھ رہا حضرت ابراہیم تے نمرود دی جڑی بحث ہوئی ہے نا جی، میں کئی مجلساں پڑھ چکا ہوں، نمرود دی تے ابراہیم دی بحث ہوئی ہے، اے موسیٰ تے فرعون دی بحث ہوئی، اب بحث ہوئی جی فون تے ہوئی سی، موسیٰ دی گل فرعون دی فون نہ ہوئی، حضرت ابراہیم دی گل نمرود نہ فون تے ہوئی، کیویں ہوئی؟ آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ ایڈے نمرود تے فرعون ہوندے نے، یہ تے بندے نو ملتے ہی نہیں، بچ 20 بندے پیندے نے اوپر ترا چھڑتے نے، جیڑا ایڈیاں وگڑیاں نو میز تے لے آوے نا چھوٹا ہو بھی نہیں جاؤں۔ سبحان اللہ، جڑا ایڈے بگڑے نو مذاکرات دی میز تے لے آوے، بحث دی میز تے لے آوے۔ جی حضرت ابراہیم دی تے نمرود دی بحث لکھی، حضرت ابراہیم نو کہنے لگا نمرود سب لوگ مجھے جھکتے ہیں تو کیوں نہیں جھکتا؟ فرمایا جو تجھے جھکتے ہیں نا میں ان جیسا نہیں۔ وہ سکے تیرا رب کیڑا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندگی پہ بھی قادر ہے موت پر بھی قادر ہے۔ جیسے دی تصدیق کرنی ہوئے 258 نمبر آیت سورہ بقرہ دی پڑھے، یہ ہوم ورک پہ دینا، ساریاں آیتاں ایتھا نہیں پڑھ سکتا، آج کل میں بھی سوچیا مختصر پڑھنے واسطے یا گھنٹہ پڑھنے واسطے بھی نا جی ساریاں آیتاں نہیں پڑھیاں جانیاں، کچھ آیتاں دے نمبر دس دیو لوگ گھر جا کے دیکھ لیں۔ میں صاحب لایا کہ بلا اصل یہ کہ ذاکر بڑے جا میرے خلاف ہو گیا نے زیادہ ٹائم لین دی وجہ وہ آتے ہیں جنہیں چر 6 پڑھتا ہے انہیں چر 3 ذاکر پڑھ لیں گے، جڑا بندہ گھنٹہ پڑھتا ہے 1.25 گھنٹہ پڑھتا ہے 3 ذاکر تو پڑھ ہی سکتے ہیں آرام نہ۔
مولا جی ملک صاحب تمہیں جزا دے. ویسے مینوں ایک ذاکر صاحب فرمان لگے یار ایک تے تو وقت بڑا ضائع کرنا ہے, وقت ضائع کرنا. میں تہاڈا کرنا, قوم دا وقت ضائع نہیں. مولا تمہیں جزائے خیر دے. شکریہ کہ ہو سکتا کسی دا وقت ضائع ہوتا ہوگا. حضرت 258 نمبر آئے تھے جی 258 خیر ہوئے تھوڑی, لاہور ہے پنڈ نہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب زندہ بھی کر سکتا تے مار بھی سکتا, موت و حیات تے قادر ہے. تے اگوں ایڈا خبیث آندا میں بھی موت و حیات تے قادر. حضرت ابراہیم نے کہا اوکے میں اس ایک بندہ منگوایا جنہوں پھانسی دا حکم سی. کہنے لگا جا تو بری آندا ویکھ لا میں موت دے منہ چوں کڈ کے بری کر چھڑیا زندگی دے. تے ایک بندہ بری پیا ہوندا سی انہوں پھانسی لا چھڑیا. کہنے لگا ویکھ لے اج یہ بری پیا ہوندا سی تے میں پھانسی لا چھڑیا. جدی زندگی سی انہوں میں موت دے دتی ہے تے جدی موت دا آرڈر سی انہوں میں زندہ کر دیتا ہے. ہائے ہائے واہ رے خلیل خدا. حضرت ابراہیم فرماندے نے ظالماں یہ دووے ظلم کیتے نہیں, میرا عادل ہے. ہائے ہائے جس بے گناہ نو پھانسی لایا یہ بھی ظلم ہے, تے جس مجرم نو چھڑ دیتا یہ بھی ظلم ہے. تے میں اس رب نو مننا جڑا عادل ہے. یہ کیتا کیا؟ کہنے لگا ویکھ لے میں تیرے سامنے زندگی بھی دیتی موت بھی. حضرت نے فرمایا چلو جنہوں چھڑ دیتا ہی وہ تے اپنے گھر پہنچ گیا. آ جڑا پھانسی دیتا ہی نا اینوں زندہ کر, میرا اس دے تے بھی قادر ہے. تے اگوں آندا ہے کوئی اور گل کر. کی آندا کوئی اور گل کر. وہ اور گل بھی سن لو جی, پڑھنی تے میں یہ ہدایت تے ہی اور گل کر. حضرت نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرقی فاتا بہا من المغربی. میرا رب ہر روز مشرق سے سورج کو اونچا کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو ایک بار مغرب سے اونچا کر. میرا رب ہر روز مشرق جو سورج چڑھتا ہے. اگر تو رب ہے قادر ہے تو کہے بڑے مغرب تو چڑھ گا. ایتھے آ کے اللہ فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر, کافر مبہوت ہو گیا. کافر مبہوت ہو گیا. لاہوری ہے نا, اور لوگ ایتھے پڑھنا ہوندے نے خدا دا نا جی. مبہوت دا بھی ترجمہ لاہور کرنا پیا تے لاہوریاں دی توہین مبہوت ہو گیا. بچیاں واسطے کر دینا بد حواس ہو گیا, حواس باختہ ہو گیا. پنجابی کر چھڑنا جان چھٹے منہ اڈے دا اڈیا رہ گیا. میرا خیال ہن سارے تک پہنچ. کافر دا منہ اڈے دا اڈیا رہ گیا. حضرت ابراہیم فرمایا منہ بند کر, میری گل دا جواب دے. جدو جواب منگیا نا اس جواب کی آکھیا ہے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں, 6 میل میں آگ جلائی جائے, شعلے بلند ہو جائیں تو اسے اس میں پھینک دیا جائے. یہ اس دور کا ایٹمی دھماکہ تھا. جاگ دے نال میری گل ہے, یہ اس دور کا ایٹمی دھماکہ تھا. یہ دا مطلب ہے میں نو قرآن چو خبر مل گئی ہے. ایرانی تا نہیں پہ قبران دے, ایٹمی دھماکے دا ارادہ ہو کر دے جنہ ٹیبل تے ہار جاندہ ہے. صدقہ جامع صدقہ جامع صدقہ جامع آباد رہو جن. یہ مکالمے ہوندے رہنے, یہ بحث ہوندی رہی. میں کدی بحث پہ پڑھنا جی خیر ہوں, میں بحث پہ پڑھنا خیر اے جنہیں ساڑھے تے تماکے کیتے گئے نے خدا دی قسم صرف اس واسطے کیتے گئے نے کہ ساڑھی دلیل دا جواب کسے کو دلیل نہ ہے ہی. اللہ دیو نہ دلیل. قرآن نے آکھیا خلقہ ثم ہدا, اللہ خلق کرتا ہے اور پھر ہدایت دیتا ہے. قرآن چ اللہ ہادی ہے نا. کی میں آکھیا سی پچھلی گالی بھول گئی. قرآن چ اللہ ہادی وہ جنہوں توحید دی فکر پئی ہے انہاں آگے میری عرض ہے جی چھوٹی جی. ویکھو کتنا بڑا انقلاب ہے. میرا دل کرتا ہے کہ مولویاں دے بوے اگے قرآن کھڑ کے پوچھا اللہ ایک کے آکھن گے ایک کے, بے مثل ہے بے مثل ہے, بے مثال ہے بے مثال ہے. وہ دی شبیہ کوئی نہیں, وہ دے جیسا کوئی نہیں, کلہ ہے ایک کے جی ایک کے. انہوں میرا دل کرتا ہے کہ سورہ رات دے اتے رات دے یہ دے اتے ہاتھ رکھوا کے پوچھا ایک بار اس قرآن دی قسم کھا کے دس جدو اللہ اپنے آپ نو ہادی آکھ لیا سی پھر کسے بندے نو تو نہیں سی نہ آکھنا چاہیے.
تہاڈی کیا بات، بہت شکریہ جنہوں نے توحید دا وہم بن گیا ہے۔ سورہ مبارکہ رات آیت مجیدہ دا نمبر میرے کو جناب 7۔ خالق فرماندا ہے انما انت منذر، میرے حبیب ہم نے تجھے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں نذیر بنا کے بھیجا ہے، آپ لوگوں کو دوزخ سے ڈرائیں گے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنا کے بھیجا، ہر قوم کے لیے ایک ہادی۔ قوم آدم کے لیے ایک ہاتھی، نوح کی قوم کے لیے نوح ہاتھی، ابراہیم کی قوم کے لیے یار بالکل آسان ہے، حضرت یعقوب کی قوم کے لیے یعقوب ہاتھی، یوسف کی قوم کے لیے یوسف ہاتھی، موسیٰ کی قوم کے لیے موسیٰ ہاتھی، اور عیسیٰ کی قوم کے لیے عیسیٰ ہاتھی، اور مصطفیٰ اپنی قوم کے لیے ہاتھی۔ یہ 1,24,000 روز گرنے اللہ جو ایک ہاتھی ہے پوری کائنات دا، ہن 1,24,000 ہاتھی ہو جان تے شرک نہیں ہوندی، تینوں صرف علی چوبدا ہے۔ کمال ہے یار، تینوں صرف مولا علی دی فکر پہ گئی۔ 1,24,000 بھی ہاتھی، تہاڈی کیا بات ہے قبلہ؟ اللہ بھی ہاتھی قرآن دے مطابق، تے 1,24,000 نبی بھی ہاتھی۔ یہ مطلب ہے اینے ہاتھی ہو گئے نے، حالانکہ ہاتھی دیکھ کے تے بے مثل ہے تے بے مثال ہے۔ میں 2 مثالیں اور عرض کر دینا۔ قرآن چ لفظ ملک موجود ہے، ملک ملک صاحب، قرآن چ لفظ ہے یار ملک موجود ہے، ملک دا معنی بادشاہ ہے، ملک دا معنی بادشاہ۔ پڑھ دینا آیت، پڑھ آیت پڑھ۔ اللہ فرماندہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے حبیب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ابراہیم سے بحث کرتا تھا، اور وہ ابراہیم جس کو ہم نے بادشاہ بنایا، وہ ابراہیم جس کو ہم نے بادشاہ بنایا تھا۔ اور سورہ مبارکہ نساء دی 54 نمبر آیت مجیدہ خالق کائنات نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ فضل کرتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ فضل اللہ کرتا ہے، حسد لوگ کرتے ہیں۔ لاہور والے ہو، حسد منہ دا بھی ہوندا ہے، حسد کپڑیاں دا بھی ہوندا ہے، حسد گڈی دا بھی ہوندا ہے، حسد گڈی، حسد صحت دا حسد ہوندا، صحت دا۔ جڑا بندہ بیمار ہوئے تو کولوں صحت مند بندہ گزرے نا، وہ آندا بھئی اینوں کچھ نہیں ہوندا، پھٹا ہی ہے جیوں، اینوں تے بخار بھی نہیں چڑھدا، حسد ہی ہے نا۔ یہ دا مطلب ہے بندے کپڑیاں دا حسد کرن، تذاب سڑ جاندے نے، حسد دی وجہ تو چہرے تے تذاب سڑ جاندے نے تاکہ اے دی او فضل ضائع ہو جائے۔ تہاڈا کو حسد کر رہا ہے نا چہرے دا، لباس دا، دولت دا، گڈی دا، پیلی دا، دکاناں دا، کوٹھی دا، بیٹیاں دا، بیٹیاں دی پڑھائی دا کو حسد کر رہا ہے، تے قرآن دا نا جے سڑن دی لوڑ نہیں، اندر وڑ کے اللہ دا شکریہ ادا کرو، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے کوئی فضل کیا ہے تو حسد ہو رہا ہے۔ اور یار حسد جدہ ہوندا ہے کسے فضل دا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ہم فضل کرتے ہیں اور لوگ حسد کرتے ہیں۔ اے شام دے بادشاہ نے حضرت علی نو پوچھیا تہاڈی شان دیاں بڑیاں آیتاں سنیاں نے، کوئی ساڈی شان دی بھی ہے؟ فرمایا تو اس آیت نہیں جاندا جدے تہاڈا بھی ذکر ہے تے ساڈا بھی ذکر۔ کہنے لگا وہ کیڑی؟ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ کچھ لوگوں پر فضل کرتا ہے کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، ہو سکے ساڈا ذکر کتھے وے تے تہاڈا کتھے وے۔ میرے پیر حیدر کرار صاحب نہج البلاغہ نے فرمایا ہاں فضل والے ہم ہیں، حسد والے تب۔ اللہ فرماتا فقد آتینا، شکریہ کہ بلا، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ہم نے صرف ابراہیم کو بادشاہ نہیں بنایا، آل ابراہیم کو بھی بادشاہ بنایا، آل ابراہیم کو بھی بادشاہ بنا دیا۔ ہن میرا دل کرتا ہے کہ سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت پڑھا۔ ابراہیم نو اللہ نے بادشاہ آکھا، 258 نمبر سورہ بقرہ، ابراہیم بادشاہ ہے۔ سورہ مبارکہ نساء دی 54 نمبر آیت وچ آل ابراہیم بادشاہ نے۔ اور اگر تسی آل عمران دی 26 نمبر آیت مجیدہ پڑھو
تے اللہ فرماتا قل اللہم مالک الملکی، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذرا اپنی منہ سے فرما دیجئے کہ اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی بادشاہ ہے۔ یہ ملک، لفظ ملک میں آکھا سی پڑھنا ہے، مالک الملکی، تو ہے بادشاہ ساری بادشاہت کا، تو ہے مالک کل ملکیت کا۔ سورہ آل عمران چ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تو کہہ دے کہ بادشاہ اللہ تو ہے، اللہم تو۔ سورہ بقرہ فرماتا ہے ابراہیم بادشاہ، سورہ نساء فرماتا ہے آل ابراہیم بھی بادشاہ۔ ہاں بھائی جدو اللہ کیا بادشاہ میں ہوں پھر ابراہیم بادشاہ ہو جائے شرک تو نہیں نہ ہویا؟ کیا بات ہے توڑے سنن دی، میں کدی موضوع نہیں چھڑیا، دوبارہ عرض کریں۔ اللہ اپنی ذات نو قرآن چ ہادی آکھے، پھر کنے ہادی آکھے دسن لگا۔ اللہ نے اپنے آپ نو بادشاہ آکھے، پھر حضرت ابراہیم نو بھی آکھے، پھر آل ابراہیم نو بھی آکھے۔ آل ابراہیم دا ایک بادشاہ میں پڑھ دینا تے باقی صاحب لے آجے، باقی کیویں دے ہون گے۔ برات بیٹھی سی، برات ویکھن والے بہتے سن، براتی تھوڑے سن، گلاں کناں چ پہ لوگ کردے سن، تے دولے دا چاچا نکاح آپ پہ پڑھدا۔ تواڈی کیا بات کی قبلہ ادوں کمال طیبہ طاہرہ دلہن، طیب و طاہر دولہا، تے دولے دا چاچا کوئی پیسے بچانے واسطے نکاح آپ نہیں سی پہ پڑھتا، پہ کوئی کسے پڑھیا تے پیسے دینے پڑنے، انہیں حق مہر بھی آپ ادا کیتا سی تے نکاح بھی آپ پہ پڑھتا سی، کیونکہ بندے اتھے بڑے بڑے منہ سجا کے بیٹھے سن کہ اج سارا مال ہاشمی آل ٹر چلا ہے، سارا مال عبداللہ دا بیٹا لے کے جا رہے ہیں، جنہ مال بی بی خدیجہ الکبریٰ دا ہے، سار جتنا نکاح کرنا سی سارا او دا ہی ہونا سی نا۔ جنہ بندیاں نو بی بی خدیجہ نے اپنی زندگی چ شادی تو جواب دیتا سی نا، انہاں اپنے اپنے مخبر کر لے سن، ویکھی ہاں حق مہر کنہ رکھتے ہیں۔ یہ بندے بیٹھے سن، انہاں دے ذہن نو پڑھ کے حضرت ابو طالب خطبہ یہ تو شروع کیتا ہے، صرف خطبہ نہیں نے پڑھیا، اپنی بادشاہی دا اعلان کیتا نے۔ قرآن کہ آل ابراہیم کو ہم نے بادشاہت دی ہے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ دا مطلب ہے خطبے بچے حضرت ابو طالب نے خطبے چ دس دیتا کہ سانو فخر نہیں کہ اسی بی بی دا مال لے کے گھر جا رہے ہاں، خدیجہ فخر کرے بادشاہ دی نو پہ بڑھ دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی بادشاہ، آل ابراہیم بھی بادشاہ۔ شرک نہیں ہوئے، شرک نہیں ہوئے، شرک نہیں ہوئے۔ میں تو ادھا ٹائم گزر بھی گیا ہے، لو جی ادھا ٹائم گزر بھی گیا ہے، میں نہ تو صرف ہوں نمبر دسنے نے، میں ہوں آیتاں نہیں پڑھیں۔ سورہ مبارکہ نحل دی 47 نمبر آیت چ اللہ نے فرمایا میں رؤوف الرحیم۔ شکریہ قبلہ، بہت مہربانی۔ میں رؤوف کنی 47 ہے، خیر ہوئے نوجوان، 47 سورہ مبارکہ نحل 14واں پارہ، اللہ فرماتا میں رؤوف الرحیم۔ اگلی میں نشاندہی کر رہا ہوں سورہ مبارکہ توبہ دی 128 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا بطول دا بابا رؤوف الرحیم۔ کمال ہے، 3 مقامات میں پڑھے نے۔ یہ دا مطلب ہے اسے قرآن چ اللہ اپنے آپ نو ہادی آکھے ہے، اسے قرآن چ اللہ نبیاں نو ہادی آکھے، تے شرک نہیں ہویا، نہیں ہویا۔ اسے قرآن چ اللہ اپنے آپ نو بادشاہ آکھے ہے، اسے قرآن چ ابراہیم تے ابراہیم دی آل نو بادشاہ آکھے ہے، صدقے شرک نہیں ہویا۔ اسے قرآن چ اللہ اپنے آپ نو رؤوف الرحیم آکھے، تے اسے قرآن چ حضرت رسول خدا نو رؤوف الرحیم آکھے، تے شرک نہیں ہویا۔ کیوں؟ وہ میں دس دیں۔ ایک بندے بڑا اعتراض کیتا، وہ سکھا جی اللہ قرآن چاہتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں پوری کائنات دا مالک ہوں، انہاں کو کام شروع کر دیتا ہے، انہاں دا کو پرانا بابا لکھ گیا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ وہ سکھا افسوس دی گل ہے یار، اللہ آندا میں بادشاہ ہوں، اے حضرت امام حسین پہ بادشاہ آندے نے۔ وہ میں تاں ابراہیم والی آیت پڑھنا جنہوں ابراہیم نہیں پیا پچدا انہوں حسین کے میں پچ جاتا۔
خدا دی قسم حضرت ابراہیم بھی بادشاہ، حضرت ابو طالب بھی قرآن دے مطابق بادشاہ. پوری آیت پڑھ پوری جی تو پڑھیا نا قل اللہم مالک الملکی، اینی ہوئی پڑھی کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے. حضرات میرے نزدیک جڑا ادھی آیت پڑھ کے مطلب کڈے انہوں یزید آندے نے. اوہ قرآن تے صحیح پڑھو تینو خدا دا واسطہ ہی. اللہ فرماتا ہے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہم مالک الملکی، تو پورے ملک کا مالک ہے، تو پوری بادشاہی کا بادشاہ ہے. اوہ اگومی پڑھو اگو کیا، اوہ کچھ نہیں ہوندہ. اللہ فرماتا ہے یہ بھی کہہ دیجئے تو تل ملک من تشاؤ، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دے، جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور دے کر محتاج نہیں ہو جاتا. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہے واپس بھی لے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے. یہ مطلب ہے اللہ مالک ہے تے تو کدوں آکھیا سا اللہ مالک نہیں، اللہ بادشاہ ہے تینوں کہنا کدوں آکھیا اللہ بادشاہ نہیں. اگلی آیت پڑھیا اللہ جسے چاہے اپنی ملکیت عطا کرے، اللہ جسے چاہے اپنی بادشاہت عطا کرے. دو مربے کسے بندے دی ذاتی پیڑی ہوئے، دو مربے وہ کسے بندے نو بچوں ایک کنال دے چھڑے کہ کار بنا لے. جیڑا اس شریک ہے نا اس بندے دا کیڑا جنہوں ایک کنال کسے دیتی ہے، وہ جتھے چاہ دی دکان تے بہندا ہے اٹھے بہ کے منہ پھلا کے آندا ہے اپنی نہیں سو انہاں دتی. تساں غور ہی نہیں فرما. او ساکھیاڑا کنال تے گھر بن گیا نا، اپنا کوئی نہیں سو. ایدھے تے ابے کول بھی کوئی نہیں سی، ایدھے تے دادے کول بھی کوئی نہیں سی. اوے اونا دے سڑی اونا دے تو میرا منہ ویندے ہو. اے جڑے بچوں سڑدے تے حسد کردے ہوندے نا. بندہ پوچھے تو منہ ایڈا رکھتے پاویں ایڈا رکھ، انہیں بنا چھڑیا وہ بن گئے. بہت شکریہ قبلہ. ایک تینوں میں دساں اج قرآن دی قسم آخری چوتھی گل سنو گے تے لطف آئے گا. اللہ اپنے آپ کو ہادی آکھیا ہے تے پھر اپنی مخلوق چو ہادی بنائے نے تے شرک. اللہ اپنے آپ کو بادشاہ آکھیا ہے تے مخلوق چو بادشاہ بنائے نے تے شرک نہیں ہویا. اللہ پاک نے اپنے آپ کو رؤوف الرحیم آکھیا ہے تے پھر مصطفیٰ نو بھی رؤوف الرحیم آکھیا. شکریہ قبلہ. تے شرک نہیں ہویا. اگے تو میں وکری وکری آیت پڑھی ہے نا، کوئی کسے پارے چو کوئی کسے پارے چو، کوئی کسے سورت چو کوئی کسے سورت چو. کی یاد کریں گا؟ میں تیرا پینڈا ہی مکا چھڑیا، تیری کھجڑ خرابی مکا چھڑی ہے. آیت ایک پڑھنا تے ولی ترے پڑھنا. سبحان اللہ. بڑی مشہور آیت ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک اللہ ولی ہے تمہارا، دوسرا اس کا رسول ولی ہے، تیسرا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی ولی ہے. ایک خالق ولی ہے، دو مخلوق ولی ہے. شرک پھر بھی نہیں ہوا. صدقہ جاواں یار آئے تھے کہ نبی دا بھی خالق اللہ تے مولا علی دا بھی خالق اللہ. اللہ بھی ولی. اللہ نے ولایت نبی نو عطا کی تھی تے علی نو عطا کی تھی. چلو ٹھیک ہو گیا. وہ بندہ یاد کرو جڑا آندا سی اپنا کو نہیں اپنا نہیں انہاں دے چھڑیا تے بن گیا ہے. پھر تو ایڈا منہ پھلا بھی لویں، پھر انہاں دے چھڑیا ہے، پھر ایڈا بن گیا نا. تو جڈا منہ موٹا کرنا کر لے. انہیں ولایت محمد نو بھی دے دیتی ہے، علی نو بھی دے. اللہ دے. میرا خیال ہے کہ اتنی خوبصورت تہاڈی توجہ تو بعد یہ آج شروع ہی کرنی ہے مجلس. پھر کسی ویلے پھر لاہور پڑھنی ہے. شاہ جی اعلان کروانا سی اتنے ایک اور مجلس ہے 13 تسی کہہ رہا سی بچہ کو مجلس 13 مئی نو. میرا 13 مئی نو کو مجلس ہے میرا خیال ہو. کہہ رہا سی بچہ اعلان کر دینا. ہاں جی انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر میرا خیال کل پرسوں میں شاید کو مجلس میں نے شروع آج کر رہے ہیں. آج میں فٹنگ کیتی ہے نا آیتاں دی. اللہ ہادی ہے یا نہیں ہے؟ ہادی ہادی. اگے صفتاں لکھیاں نے دو ہادی دیاں. حضرت موسیٰ نے فرمایا اے قرآن فرماتے نے میرا رب میرا ہادی، وہ خلق کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے. اگلی خوبصورتی دیکھو. ساڈے تے زور دیندے نے اے نہیں منتے اے نہیں منتے. دو لفظ نے جی سورہ مبارکہ تاہا دی 52 نمبر آیت پڑھنے لگا. 50 نمبر آیت کی سی کہ اللہ ہادی،
خلق بھی کرتا ہے، خلق بھی کرتا ہے، ہدایت بھی کرتا ہے۔ اللہ ہادی ہے۔ دیکھو جی ہادی دی صفت فرماتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسا، دو ہی گلنا کافی نے۔ فرماتے ہیں اللہ ہادی ہے، چونکہ وہ ہادی ہے نہ راستہ بھولتا ہے نہ نسیان ہوتا۔ سبحان اللہ، وہ راستہ نہیں بھولتا اور اسے بات بھولتی بھی نہیں۔ یہ مطلب ہے ہادی دی صفت قرآن جو مل گئی۔ جو ہادی بنے گا وہ کبھی راستہ نہیں بھولے گا اور نہ کبھی بات بھولے گا۔ اور قرآن دا نائی جنوں گلاں بھول جانو ہادی نہیں۔ سبحان اللہ، جنوں گلاں بھول جانو ہادی نہیں ہوندا۔ تے جڑا راہ تو قرآن پہ جائے اور جڑا راہ تو ہٹ جائے۔ اے لفظ لا یضل ربی، میرا رب وہ ہے جو کبھی راستہ نہیں بھولتا، میرا رب کبھی بھٹکتا نہیں۔ حضرات اللہ خود بھی راہ نہیں بھٹکتا، اور جس کو وہ ہادی بنائے وہ بھی راستہ نہیں بھٹکتا۔ میرا خیال ہے کہ جنہ ٹائم بچتا ہے نا، ہن یہ آیت بندی ہے، ورنہ بڑیاں آیتاں تے نشانی سی۔ اللہ نے اپنے متعلق کی آکھیا حضرت موسیٰ دی زبان تو کہ اللہ کبھی لا یضل، وہ راستہ نہیں بھولتا، نہیں بھولتا۔ اے قرآنی والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، لوگو یہ تمہارے ساتھ جو مصطفیٰ رہتا ہے نا یہ کبھی راستہ نہیں بھولتا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، یہ کبھی راستہ نہیں بھولتا اور کبھی بہکتا نہیں، نہ بہکتا ہے نہ راستہ بھولتا ہے۔ یہ مطلب ہے ہادی اللہ ہوئے وہ بھی گمراہ نہیں ہوندا، ہادی نبی ہوئے کی نتیجہ کڈیا جے جیڑا زندگی چ ایک واری بھی راہ بھول کے کسے نو آکھے نا بھائی جی میں اتھے جانا سی، او پوچھے تے دوجا دسے، ہم پوچھنے والے کو ہادی نہیں مانتے، بتانے والے کو ہادی۔ سبحان اللہ، نہیں اجا سواد نہیں ہے۔ یہ جڑے بندے سانو کافر آندے نے اللہ تے رسول دی وجہ تو نہیں آندے، وہ آندے نبی تو بعد انہوں نہیں مانتے تے 12 نو ماننے، 12 نو ماننے، 12 چھڑانے تے گل نہ چھڑا، تماکیاں نال تے نہیں چھڑنے، تماکیاں نال تے اساں نہیں چھڑنے۔ ایک میں تینوں دس دیاں، یہ علی تو لے کے مہدی تک اساں 12 مننے ہیں۔ اسی جو جڑا گڑ دیتے ہوں مر جائے، گڑ دیتے ہیں مر جائے، انہوں زہر دین دی کیڑی لوڑ؟ اللہ دیا بندہ ساڑھے واسطے زہر لبدا پھرنا سانو گڑ دے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کسے مسیح کھلو کے تاریخ دا ایک موقع دس انہاں 12 کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے؟ واہ واہ، تے کسے بندے نہ دی رہنمائی کیتی ہوئے یا کسے بندے نہ نو راستہ دسیا ہوئے؟ یہ مطلب ہے جیڑا بندہ یہ بھول جائے، اچھا پاویں ایک باری بھول جائے، بھولتے گیا نا۔ اچھا تسی ایک گل دسو، تساں کدی کنک خریدی؟ کنک خریدی، وہ کنک دی بوری ہوندی ہے پوری پری، اس پری جڑی بوری ہے وہ دے چو بندے وچ کر کے نہ وہ وچوں ایک لپ کٹ دے، وہ آندے نے یہ دا یہ ریٹ نہیں، وہ آندا ویکھو تسی، آندا ویکھ لیں، ویکھ لیں، انہیں کو نہ کمیں پتہ لگی، ہو سکے اسے بوری چو جو کڈے نے۔ یہ دا مطلب ہے سسری ایک دانے نو بھی لگی ہوئے نا تو ریٹ کٹ جانا۔ یہ جی سادہ مثال ہے، ایک دانے نو بھی سسری لگی ہوئے تو ریٹ ہو نہیں رہندا، وہ آندا یار لگی جو ہے کی پہ کرنا، ویکھا نہیں نا صاف نہیں، ایک دو ترہ وہ 100 واری آکھے، یہ 2-3 4 نے زیادہ نہیں، وہ آندا یار بوری تے ہی کٹ جاندہ ہے، کٹ جاندہ ہے۔ اے قرآن ہے، میں صرف ایک واقعہ پڑھنا تے آج تو کو اجازت نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، سورہ مبارکہ الممتحنہ پہلی آیت، وہ گل یاد ہے کہ اللہ گمراہ نہیں ہوتا اور اللہ جسے ہادی بنائے وہ بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ شکریہ قبلہ، مہربانی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنائے۔
میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیوں؟ تلقون علیہم بالمودۃ، اور تم ان کی طرف مودت نامے لکھتے ہو. محبت نامہ اور ہوتا ہے. تساں تے میرا زندگی چ محبت نامہ کسی نے نہیں لکھیا. اوے اپنے دوستاں یاراں نوں تسی جڑے پیغام بھیجدے ہو، پہلے زمانے تے تانوں پتہ ہے رکا لکھدیاں بڑے دن لگ جاندے سن. اگوں جنوں دینا ہوندا سی وہ نہیں سی لبھدا. دل کرے جنوں رکا دیتا انہوں کس چڑھ گئی، رکا پڑیا ہی نہیں. محبوب بھی پہ رولتا تے محب بھی پہ رولتا ہے. ہوں زمانہ وہ آ گیا ہے پہ جنوں ترا کے لمیا پایا نا اندر بہ جاؤ، رضائی منہ تے لے کے پاؤ اور رضائی دے وچوں ہی سارا لیٹر لکھ چھڑ دو. محبت نامے سے چاہے نے اللہ فرماندہ تم مودت نامے لکھتے ہو ان کو. کن کو؟ اللہ فرماندہ افسوس ہے یخرجون الرسول، جنہوں نے رسول کو مکے سے نکال دیا تمہارے دوست کیسے ہو؟ جن لوگوں نے مصطفیٰ کو مکے سے نکال دیا وہ تمہارے دوست کیسے ہو گئے؟ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور میرے بھی دشمن ہیں. جو نبی کے دشمن ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور مومنوں کے بھی دشمن ہیں. کیوں اس طرح کرتے ہو؟ ہن شان نزول پڑھنا جی. پیغمبر اعظم نے عمرے دا ارادہ کیتا، فرمایا بڑی دیر ہو گئی ہے مکے تو آیا ہجرت کر کے، دل کردا ایک باری مکے جائیے، زیارت کعبہ کریے تے عمرہ کریے. صحابہ کرام نو کٹھیاں کر کے حضور نے فرمایا کسے کافر تک اطلاع نہ پہنچے کہ اسی مکے آ رہے ہیں. اور بیوقوف جے بندے نے، ایک تے جاہلاں دا پنڈ ہوندا ہے نا، تے جڑا ابو جہلاں دا پنڈ ہو، تسی اندازہ لاؤ نا. نبی فرمایا ایویں پراپے گنڈا کرن گے تے کسے نو خبر نہ ہوئے. اسی آپس سے گل پہ کرنے ہیں. وہ نبی آکھیا کسے نو خبر نہ ہوئے. ایک صحابی سن حضرت حاتب بن ورحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اتھوں اٹھے گھر آ کے ایک رکا لکھیا مکے دیاں کافران کہ نبی پاک تے سانوں ڈکیا ہے کہ کسی نے نہیں دسنا، لیکن ویکھ لو سانوں نبی پاک نے منع کیتا کسی نے نہیں دسنا، لیکن ویکھ لو پھر میں تانوں اس واسطے دسنا کہ سجن جو ہے تسی سجن ہو نا، اس واسطے میں تانوں لکھنا پیا تے ذرا دھیان نہ رہنا جے. نبی پاک نے اعلان کر دیتا ہے اگرچہ نبی منع کیتا، انہیں رکا لکھ دیتا. رکا ایک بی بی نو دیتا، وہ بی بی جوڑے چ رکھ لیا. تو ہاں تو خیر جوڑا نہیں ویکھیا ہونا. یہ جڑی وال نہیں ہوندے بی بی دے مگر بن چھڑدیاں کر کے وال کے ان جوڑاں وہ انہیں رکا رکھ لیا اس دور وچ. تو جاندی سی بھی مکے آل. پیغمبر نے مسجد چ بندے کٹھے کر کے آکھیا کہ ایک بی بی اس وقت ہماری مخبری کا خط لے کر مکے کی جانب جا رہی ہے. رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ، اینا کوئی علم غیب تے نبی جان. صدقہ جامع میں نہیں پتا بھائی آئی ہوئے گی، اللہ خبر دیتی چینج کر لو، اللہ خبر دیتی. پیغمبر نے آکھیا اس بی بی کو رکا لے. ایڑیاں پرانے زمان چ رکے شکے پہنچان دیاں سن، کوئی ایڑیاں چنگیاں تو نہیں سن. اور یارہ رکے ہوشیار ہوندیاں بڑیاں، میں دے آن گی پاویں کنے بندے میں دے کے آواں. او صلی اللہ رک ہوشیار ہو ایڈی سی، یہ جی ہوشیار نہیں. جیڑا بندہ پیغمبر نے آکھا جاؤ، جیڑا بندہ جائے وہ دے مطابق کو قسم کھا چھڑے. جے کوئی ضعیف گیا تو انہوں آکھا تیری بزرگی دی قسم میرے کو کوئی رکا نہیں. جیڑا جوان گیا انہوں آکھا تیری جوانی دی قسم. کوئی نمازی گیا تو انہوں آکھا تیری پریزگاری دی قسم. وہ سارے کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں بچاری قسمہ کھا لی. پھر میرے مولا نے فرمایا این علی، فرمایا قبلہ میں حاضر. پیغمبر نے فرمایا یا علی رکا لے کے آؤ. ہوں تے 4 پیر ہو رگا ٹر گئی. حضرت علی نے گھوڑا دوڑایا، نال ساتھی بھی کچھ چلے گئے. وہی تو سامنے آئے نا تے حضرت علی علیہ السلام نے گھوڑا اور 2 باری اتوں دی پھیرے دوالے ہو دے چکر دے کے نا مولا فرما دیں اور رکا تھے رکھ. تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی، پوچھیا تو نہیں نا ہے کہ نہیں. فرمایا تو رکا تھے رکھ، جڑا کسی بندے تینوں دیتا ہے تو مخبری واسطے مکے پہ لے کے جانے. وہ جلا کے لکھیا، جلا کے گل کی. جلا دا ترجمہ وہ پھر میں پریکٹیکلی کر سکتا تے 2 لفظ بھی ایک خطابت دیان ہو سکے. ایک تے شاہ جی تسی سوڑے بڑی چھتی پہ تو غور نہیں فرمایا. جلال جی آ گئے ہو، آ لو پھڑو رکا.
میرے مولا نے فرمایا تو تم ہی گھر جانا واپس اتوں ہی. انہوں واپس کیتا تو رکا لے کے میرے مولا آ گئے. وہ جنہ سادہ بندے نو دال آیا سی اس بی بی نے انہوں نے بڑا گسا ہوتا ہے. تمہیں پتا جو جیب کترا پھڑکتے ہیں نا جتے 10 بھی نکلے انہوں بھی 2 مکیاں کٹ مار میرے بھی نکلے سن. وہ جنوں دال لگا سی وہ کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یا علی وہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں. ہوں دسا ہاتھی علی نو بلا فصل کیوں منے ہیں؟ علی فرماتے نے وہ کہتی تھی نا کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں اور رسول کہتا تھا کہ اس کے پاس رکا ہے. صدقہ جاواں وہ کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں اور رسول فرما رہے تھے کہ اس کے پاس رکا. خیر ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ. شکریہ. اللہ فرماندہ سنو مسلمانوں تسرون علیہم بالمودتی ان کی مودت دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو. ان کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. ہر چیز میرے علم میں ہے. واقعہ ہو گیا بولو ہو گیا. ہوں جس پیغمبر نو پتا سی کہ بی بی کتھے پہ جاندی ہے انہوں یہ نہیں سی پتا کنے لکھیا ہے. تہاڈی خیر ہوئے. پیغمبر نے فرمایا بھائی آپ ہی اٹھ پو بھائی آپ ہی اٹھ پہ جنہیں لکھے. وہ حضرت حاتم بن برا کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں لکھے. فرمایا پہلے آیت سن لا تو پھر پوچھنا تو کیوں لکھے. فرمایا وَمَن وہ یاد ہے اللہ ضلو اللہ گمراہ اور جس کو ہادی بنائے وہ بھی گمراہ نہیں ہوتا. روز بندے آندے نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں ان کا راستہ چاہیے جن پر تیرے انعام نازل ہوئے اور وہ ایسے لوگ ہیں وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے. یہ مطلب ہے پوری دنیا ہدایت مانگ رہی ہے ایسے ہادی طلب کر رہی ہے اللہ کی بارگاہ جڑے نہ کدی گمراہ ہوئے ہون نہ کدی رستہ پھلے ہون نہ انہاں تے اللہ غضبناک ہویا ہوئے. اللہ نے فرمایا حبیب اعلان کر وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ. میں اشارہ ہوں تو اڈیل پہ نہیں پہ کرتا معافی دے آئی. اور من قوم دا تے ادھر ہی ہونا ادھر کر وہ قوم دا میں نہ تم اے قرآن لے جاؤ تو تسی منو آہ لو پھر میں اڑ کے کر ہوں تو اڈیل ہی اشارہ ہوں تسی پڑھو گے تو میرے حل ہوئے گا. اللہ فرمایا سنو وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ تم میں سے جو کوئی بھی ایسا فعل کرے گا. کیا بات ہے بھائی کیا بات. جو کوئی تم میں سے ایسا فعل کرے گا فقد ضل سواء السبیل وہ سمجھے کہ راستے سے گمراہ ہو گیا. کیا بات ہے بھائی راستے سے گمراہ ہو گیا. جو کوئی تم میں سے ایسا فعل کرے گا کیتا پہمیں ایک نے میں لیکن سارے نو تنبیہ آ گئی جو کرے گا وہ راستے سے گمراہ ہو جائے گا. ساڈا دعویٰ جی اس قسم دی تنبیہ کسے اور لوگاں نو ہو سکتی ہے آل محمد جیسا ہے. جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا وہ سیدھے راہ سے گمراہ ہو چکا ہوگا. یہ مطلب ہو گئی انہوں نے وعدہ کاٹا جڑا سب تو پہلا میں لفظ رکھا سی کہ بندے کو وعدہ کاٹا. یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پیغمبر نے آخیا بھی ہن گل سنا کیوں خط لکھے. ہو سکا یا رسول اللہ ہن گل ساری کھل گئی. ہن میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں وڑ کر ہی نہیں سکتا. اصل چ میرا بال بچہ اتنے اہل و عیال ہیں. اگر تسی اس قرآن دا حاشیہ بھی پڑھو نا تو لکھا انہوں نے کہا کہ میرے اہل و عیال ہیں مکے میں کافروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کی خبر لیتے رہے. میرا بال بچہ ہوتے ہوئے
اسی اتوں آ گئے ہاں میں ذرا کافران یا رسول اللہ اچھا سلوک کرنا پہ میرے اہل و عیال نے ذرا انہوں دا دھیان رکھن گے ذرا خیال رکھن گے اینی گل سی اور گل تسا کوئی نہیں سنی گا سکھیا میرا اتنے بال بچہ ہے میں اتنے آ گیا مسلمان ہو کے تو مگر کافران تے سارے چدرائے تو میں سمجھنا میرے بال بچے نظر اچھا سلوک کر گئے میں بچوں بچتا ہوں انہوں نظر تلک رکھ اینی گل تو اللہ دے نبی آکھیا محبت چھڑ کے مودت ہی کر لیا انہاں کہ گوڑی محبت انہاں نے تاں کیتی ہے ذرا خیال رکھیں گے ہن میں آخری لفظ آکھاں اور اے دے نال انشاءاللہ کہ بلا میرے لو اج دی مجلس قبول کرنا اے قرآن دے لفظ نے جڑے شاہ عبد القادر نے لکھے نے وہ فرماندے ہیں یہ حضرت سے بڑی خطا ہوئی سارا موضوع میں پہلے پڑھ دیتا سی آؤندیا سار میں پڑھ دیتا سی اسی معصوم نو اپنا ہادی مننے یہ بڑی خطا ہوئی لیکن حضرت یہ بڑی خطا من گئے کہ بڑی خطا ہوئی قرآن تے میرا حق تھی یہ بڑی خطا ہوئی ہے نا چھوٹی بھی ہوئی ہوئے تو اسی ہادی نہیں من صدقہ جاواں بہت شکریہ قبلہ یہ بڑی خطا ہوئی لیکن اگے اپنا عقیدہ ظاہر کر دینے فرماتے ہیں لیکن حضرت حاتب بہشتی ہیں حضرت حاتب یار تسی کیوں چپ ہو گیا ہاں بہشتی ہیں کیوں فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ بدر والوں میں سے ہیں اور بدر والے لوگوں پر اللہ راضی ہے لہٰذا وہ بہشتی ہیں بھائی سانو کوئی غرض نہیں وہ جنتی ہو جان من جگ ہے کہ خطا ہو گئی ہے وعدہ کاٹا ہو گیا ہے بھائی منافی منگ لی ہوئے او بہشتچ بھی ٹر جانا تے ساڈا ایک ہی پیغام ہی ایک ہو گئی ہے نا خطا یہ مطلب ہے خطا والا خطا کر کے معافی مانگ کے جنت میں جا کے جنتی ہو سکتا ہے ہادی نہیں ہو سکتا مہربانی ہادی کون ہوئے گا ہادی کون ہوئے مولا تو انہوں جزاتے ہوئے ہادی ہوئے گا جنہا زندگی چ کوئی خطا اے خلافت و ملوکیت ہے یہ صفحہ نمبر 210 ہے یہ شیعہ دا تعارف سید ابوالعلا مودودی نے یہ دے وچ لکھیا ہے جڑا میرے کول ایڈیشن خلافت و ملوکیت دا اے میرے عزیزوں کوئی تقریباً میرے کول جڑا ایڈیشن ہے وہ 1990 دا ایڈیشن ہے انہاں 5-6 صفتاں لکھیاں نے شیعہ دیاں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں کافی گل ہے دوسری شک دے 5 لفظ پہلے نے فرماندے نے شیعہ جب سے ہیں یہ علی کے حامی ہیں شیعہ جب سے ہیں یہ علی کے حامی ہیں پہلے بکھرے ہوئے تھے شہادت حسین نے انہیں مجتمع کر دیا فرماندے نے ان کے مخصوص نظریات یہ تھے روح مودودی نو کہہ رہے ہیں تھے نہیں آج بھی ہیں دوسری شک کے 6 نہیں پڑھ سکتا صرف ایک شک پڑھنا اور 5 دے لفظ نے یہ تے اکتفا کر رہے ہیں مودودی فرماتے ہیں ان کے اس وقت سے لے کے آج تک یہی نظریات تھے اور ہیں ان کے نزدیک کن کے نزدیک اے تو ان کے نزدیک امام کو معصوم ہونا چاہیے ان کے نزدیک امام کو معصوم ہونا چاہیے اور لفظ اگلے بڑو اچھے نے کمال نے فرماندے نے یعنی جدو بندہ یعنی آندہ ہو تو تشریح کر دیں وہ فرماندے نے یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو اور اس سے غلطی کا صدور جائز ہی نہ ہو تو فرماندے نے المختصر یہ کہ شیعہ امام محمد کے بعد اسے مانتے ہیں جس کا ہر قول بھی حق ہو فعل بھی حق میرے محترم سامعین یہ دا مطلب ہے ازل تو لے کے الحمدللہ ساڈا عقیدہ یہ رہا کہ اسی معصوم نو امام مننے ایک بندے نے مودت رکھی انہاں نال جڑے نبی دے دشمن سن پھر اللہ پاک نے کمال کی تھی فرمایا انہاں نال مودت کر دیو جڑے کسے کام دے بندے نے تانوں میں دسنا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ اگر مودت ہی کرنی چاہے تے اپنے قریبیاں نال نہ کرو محمد دے قریبیاں نال صحابہ کرام دی مہربانی انہاں آ کے پوچھیا یا رسول اللہ من قرابتک ہاؤلاء الذین وجبت علیہم مودتنا جناب طاہر القادری صاحب دا میرے کو کتاب موجود ہے
اور طارق جمیل صاحب دی تقریر موجود ہے. فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب کر دی؟ کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ صحابہ دی شان دا بھی ایک جملہ پڑھ دیا خود. صلاح کر لو آپس سے پھر نہ. مہربانی جناب صحابہ دی شان دا پڑھیے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون آپ کے قریبی ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے؟ نبی نے فرمایا ان میں پہلا علی ہے، دوسری فاطمہ ہے، پھر ان دونوں کے بیٹے ہیں. جڑا بندہ آندہ صحابہ نو نہیں مانتے قرآن کھلا ہاتھاں تے لے کے پڑھ رہے حضرات. ہم صحابی اسے مانتے ہیں جو آل محمد کی محبت اپنے اوپر واجب کرے. جڑا آل محمد دی محبت اپنے تے واجب کرے انہوں صحابی آنے. جڑا آل محمد دیاں تیاں نو مارے اسی انہوں ہادی تسلیم نہیں کرے. آباد رہو تھوڑی ہائے آئی. میرے محترم سامعین شبیہ ذوالجناح تے میں ایک روایت پڑھ دینا، میرا خیال ہے وہ نالی شبیہ ویکھ لینے. لمبی شہادت نہیں، میرے کو سارے 3 منٹ تے گھنٹے چو باقی نے زیادہ پڑھ گئے. البتہ ایک روایت پڑھنا جڑے 50 سال تو اتے بندے بیٹھے ہیں اس مجلس پاک چ، وہ ذرا مینوں جواب دیو گا تھوڑا جا بول کے. کدی کدی ماں یاد آؤندی؟ ماں آباد روج ابلا ملک صاحب بندہ تیاں والا پتراں والا نوہاں والا دوترے ہو جان پوترے ہو جان خدمت صدقے جاواں خدمت گزار بڑے. میرے دوست جعفری صاحب کہہ رہے ہیں کیوں نہیں آؤندی؟ پتر بھی موجود نے، تیاں بھی موجود نے، اچھے حالات نے، سب عزت کرتے ہیں. لیکن کدی کدی بندہ کلا اٹھتا ہے نا تے کمر تے ہاتھ رکھ کے آندا ہالو میری یہ ماں. اے بچے ہو ماں دی قدر کرنی ہے. اجے تے تانوں لگدا ہے نا بھئی اماں کی آندی ہے اماں ایویں کردی ہے ایویں نہیں کردی. خدا دی قسم میں ملک صاحب میری والدہ جب تک زندہ رہنے باہر دا دروازہ ساڈا بند نہیں ہویا، پاویں میں 1 بجے گیا تے پاویں 2 بجے باہر دا دروازہ کھلا ہوں. تے ساڈے محلے سارے نوں پتہ ہوندا سی پیا جی وہ ناصر نہیں آیا وہ دی ماں جاگدی. جدھروں فوت ہوئے نا جی چلے گئے. وہ پھر 10ویں تو بعد میں اٹھیا پھر مجلساں تے جان لگا تے وہ پھر میں اگلے پھر آیا نا مجلس تو ماں تو بعد جڑی پڑھ کے وہ پھر میں 2-3 باری بوہا کھڑکایا. یقین کرو ساڈی گوانڈن سی چچی ساڈی فوت ہو گئے نے مہر برادری دی ساڈی اماں نال دے گھر دی گوانڈن سی. وہ چھت تے آ گئی تے مینوں اسے اشارہ کیتا. اس آکھیا پتر او کوئی وہ جڑی 3 بجے تک تیرا انتظار کرتی سی وہ کوئی نہیں. یہ تیرے سارے اپنے لوگ نے پر وہ کتھوں. وہ میں ایک مثال اس واسطے قبلہ دیتی ہے تواڈے میں آنسو تو صدقے ہاں جڑا بہ کے ایتھوں پہ ڈگدا ہے نا میں اس آنسو تو قربان ہو جاں. اجے تو میں گل بھی نہیں کیتی مصاحب اہل بیت دی، میں تو ایک فطرت دی گل کیتی ہے. پہ وڈیرا بندہ بھی ہو جائے تے کدی کدی ماں آئے گی تانوں یاد بچے آئے گی بہت یاد. حضرت امام حسین علیہ السلام نے پورے دن ایک موقع ایسا آیا جدو اماں نو بہت یاد کی. صدقے جاواں بہت یاد فرمایا نے. اور تساں وہ موقع سن کے چپ نہیں رہنا. موقع اگلی گل تے اگے رہ گئی ہے نا. یہ میں اپنی اکھاں نال روایت پڑھی ہے کدو ماں نو بہت یاد کیتا نے جدو اصغر نو دفن کر کے اٹھے نے نا میرے حضرت علی اصغر دے دفن کنا کو کیتا تھوڑی جی مٹی ہٹائی نے تے اوتے مٹی برابر کر کے جدو اٹھے نے نا جی ادو کمر تے ہاتھ رکھے نے تے مدینے رخ انور موڑ کے فرماندے نے اماں میں تھک گیا. صدقے جاواں. اور دوجا جملہ فرمایا نے اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ادھی رات نو اٹھ کے میرے منگن تو پہلا پانی دین والی ہے. پتر پیاسا بھی آ تے تھکیا بھی آ. پتراں دیاں قبراں آپ بنائیے نا تھک جاندے نے بندے. میرے عزیزو 2 لفظ آکھے نے اماں میں تیرا پیاسا بیٹا اماں میں تیرا تھکیا بیٹا. شبیر نے آنج ویکھیا تے ایک بندہ ہاتھ چ پانی دا جام لے کے کھڑا ہے فرات دا ٹھنڈا پانی تے لکڑ دے پیالے چ لے کے سامنے کھلوتا ہے. کہنے لگا مسافر تو آکھیا اماں میں تھک گیا تو آکھیا اماں مینوں پیاس ہے.
فرمایا میں ہی آخیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں سیاح ہاں، سیر کردا کردا اتنے گزردا، میں رش ویخ کے کھلو گیا، پیاس میں تنگ کیتا، اتوں میں فرات اس پیالے نال پانی آپ پیتا ہے، تیری آواز میرے کنا تے ادو پئی ہے جدوں میں آپ پانی پی لیا، کدی تیری آواز میں پہلے سن لینا نا، واہ سمجھدارو، میں تیری آواز پہلے سن لینا، میں آپ کدی نہ پیندا، پہلا میں تیرے سامنے پانی پیش کردا۔ میرے مولا فرماتے نے مینوں کیوں دین دو، مینوں جاننا ہے؟ ہو سکے نہیں میں تو انہوں پہچاندہ نہیں، لیکن میرے نبی دا فرمان ہے جدو پیاسا پانی منگے تسی نماز وچی ہو تو نماز چھڑ دے، پیاسا پانی منگے نماز چھڑ دے ہو، اگر پیاس وچ مر گیا کوئی تو اپنی عبادت قبول نہ ہوئے گی۔ میرے امام نے پوچھ لیا کیڑے نبی دا فرمان ہے، کی حالت ہوئی ہوئے گی، کی کیفیت میں نہیں پتا، کہنے لگا مدینے والے محمد دا فرمان، جدوں پیاسا پانی منگے پہلے انہوں دیو تو پھر آپ پیو۔ میرے مولا فرمان دیں تو ایڈا اچھا مومن ہے، تینوں جنگلاں وچ مدینے والے محمد دے فرمان یاد نے، اے شاباش میں تیرے واسطے دعا گواں، لے جا میں پینا نہیں۔ روایت ایک کی میں پینا نہیں، کہنے لگا تسی پیاسے نہیں؟ میں پیاسا، تساں آکھیا نہیں اماں میں پیاسا، اماں میں تھک گیا، فرمایا میں آکھیا میں منگیا نہیں کسی کو پانی، میں اپنی اماں نال گل کی۔ میرے آقا نے فرمایا جدو میں منگدا رہا کوئی نہیں دیتا کسے، میں 6 مہینے دے پتر واسطے منگیا تے کو دیر آیا ہے، میں ان کدو منگیا میں تی اپنی اماں نال گل کی، میں دکھیاں میں اپنے ماں نال گل کی، کہنے لگا سنتے میں لئی ہے نا میں نبی دا امتی ہوں، تے جے میں لے آیا تو تسی پی لو، فرمایا میں پینا نہیں، پیالہ تھلے رکھ کے کہنے لگا پھر ایک گل دس دیو پیندے کیوں نہیں؟ میرے مولا فرماتے تو ضرور پوچھنا ہے، ہو سکیا پوچھاں گا نہ تو جاؤں گا ہی نہ۔ میرے مولا فرمایا دساں تو ٹر جائے گا، کہنے لگا ٹر جائے گا۔ میرے مولا فرماتے جتھے میں نشاندہی کرنا اتھوں جا کے واپس آ، میرے مولا نے نشاندہی کی تھی اتھے ٹر گیا جتھے مولا بھیجیا، گیا چپ کر کے سی، آندا زمین کربلا دی مٹی سر چپائی آندا، تو ہاتھا نال تماچے مارتا واپس آیا، خدا دی قسم شبیر نے آکھایا حوصلہ کر کی ویکھائے ہیں، کہنے لگا تو میں نو اتھے کلیا کیوں ہے؟ مولا فرمایا ویکھیا کیا، آندہ 17-18 سالہ دا نوجوان ہے، سینے چ کسے ظالم نے برشی ماری ہے، ایڈا سونا میں زندگی چ پہلی باری ویکھیا ہے، پتہ نہیں دعا کارو دی ماں بھی مر گئی ہوئے، او دا پیاہ بھی مر گیا ہوئے۔ شبیر فرماندے نے کیوں بد دعاواں دینے؟ کہنے لگا اس جوان تو بعد او دے ماں باپ دا زندہ رہنا بندا نہیں۔ حضور نے فرمایا میرا سکا پتری جان لگا میں نو آندہ سی بابا میرے منہ چ زبان رکھ، تے زبان میں رکھی تے کہنے لگا تہاڈی زبان تے میری زبان تو بھی زیادہ سخت۔ فرمایا وہ جڑے کٹیاں بازو والی لاش ویکھ آئے؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا میرا سکا بھرا ہے، تے جتے تو کھلوتا ہے تے میں 6 مہینے دے پتر نو ہن اُتے مٹی پائی ہے، یہ دے واسطے ایک کوٹی پانی آکھیا سی تے کسے دیتا نہیں، انہوں تیر نال شہید کیتا نے۔ کہنے لگا جے تے او تیرا پتر ہے تے او تیرا پرا ہے تے دفن اپنا لال کیتا ہی نا، تے ہن میں سمجھ آ گئی ہے تو پینا کوئی نہیں، سمجھا میں ہن نہیں دیندہ، ہن صرف اینا دس دے من انتا کون ہو تُس؟ صدقہ جامع بالکل سواری بالکل تیار ہے، من صدقہ جامع من انتا کون ہو تسی؟ میرے آقا فرماندے نے اپنا کام کر تو سیاح میں سیر پیا کرنا، مسافر دا کام میں سفر کرے، میں تے جڑی مظلومی دی حالت چھٹ ساری کر لوں۔ کہنے لگا میں پوچھ کے جانا ہے، فرمایا وعدہ کر ٹر جائیں گا، کہنے لگا وعدہ کیوں لیندے ہو؟ میرے مولا فرمایا جدوں میں دسیا نا میں کون ہاں تو جانا نہیں نا تو میں دسنا کیوں ہے؟ کہنے لگا میرے کو وعدہ لے لو، آنج ہاتھ بدایا نے اس مظلوم دے ہاتھ لے ہاتھ رکھیا تے کہنے لگا پردیسی میں وعدہ کرنا تو ایک واری دس تو کون ہے میں میدان چھڑ کے ٹر جاؤں گا۔ میرے امام نے ہاتھ چھڑا کے سامنے کھڑا کیتا، زلفاں پیچھے کر کے میرے مولا فرمایا چنگی طرح ویکھ، جدو غور نال میرے مولا دے چہرے والو اس ویکھیا، میرے آقا فرماتے نے وہ جس پیغمبر دیاں حدیثاں پہ سناندا سینا کہ نبی نے فرمایا پانی پیاسا منگے تے نماز چھڑ دیو، اس محمد دا نواسا حسین میں، جدو میرے آقا نے حسین میں میرے آقا نے 3 قدم پیچھے ہٹ کے آندا آنتا حسین ابن علی، تسی علی دے بیٹے حسین ہو،
فرمایا میں ہی حسین ہاں. کدی سجا ہاتھ چومدا ہے تے کدی کھبا ہاتھ چومدا ہے تے بار بار پوچھدا ہے اے جدی لاش ویکھ آیا کدھر اکبر تے نہیں, اج دے بازو قلم ہوئے نے کدھر عباس تے نہیں, اب میرے مولا کتے علی اصغر نو دفن تے نہیں جے کیتا. فرمایا ساری گل ٹھیک ہے, آخری جملہ کی آکھیا سو, ہاتھ دا اشارہ کر کے آندا خیمے کدھر نے, جیڑے ویلے آکھیا نا خیمے کدھر نے, خدا دی قسم میرے مولا دی ہاں نکل گئی. تو فرماتے نے ملک ملک دے بندے کھلوتے نے, اشارے نہ کر میری بہناں دے خیمے, ادھر ہاتھ نہ کر میری دھیاں دے خیمے, منہ تے ماتم کر کے آندا بہناں بھی نال جے تیاں بھی نال جے. فرمایا زینب جیسی بہن نالے, کبرا جیسی تھی, سکینہ جیسی تھی نالے, کی دساں. کہنے لگا قدماں تے ڈگ کے ہن ایک گل دا جواب دیو, میرا خون پلید ہے. تو سائنی روایت سن لئیے تو دو تر جملے باقی. میرا خون پلید ہے. میرے مولا فرمایا کیوں شک کرنا. کہنے لگا میں نے شہادت نصیب کیوں نہیں, تیرے پتر دی لاش ویکھ کے اکبر دی تے تیریاں بہناں دے خیمے دے پچھوں گزر کے گھر ٹر جاں, تے کل تیرے نانے نو کی منہ وکھاواں, تے تیرے بابے دے سامنے کیویں پیش ہوواں. حد مکی ہے جڑا انج دی حالت وچ لوگاں نو حوصلہ دے اونوں حسین آندن. فرماتے میرے سینے نال لگ. میں جی فرمایا میں پیا نہ لگ. کہنے لگا میں, فرمایا لگ بھی. جدو سینے نال سینہ لایا نا, کانٹ پیچھے ہاتھ پیر کے شبیر فرماندن میں راضی, میری ماں راضی, میرا بابا راضی, اور میرا نانا راضی, میریاں بہناں میریاں تیاں راضی. کہنے لگا تہاڈی رضا دا نا جنت ہے. ہن ایکو گل دسو مینوں اتے شہادت تو کیوں بچاندے ہو تے میرے گھر کیوں کلدے ہو. جنہیں اینی روایت سنی ہے اس واسطے میں ساری روایت سنائی ہے, وہ سن لو تو مینوں اجازت دے دیو. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا گھر تینوں کلن وچ مصلحت ہے, تیرا خون بھی ٹھیک ہے, تیری وفا بھی ٹھیک ہے, تیرے اندر ساڑی مودت بھی موجود ہے, میں راضی تے میرا نانا راضی. اے جدن گھروں آیا سا ہے تیری نکی تھی نے آکھیا سی نا چھیتی یار, صدقے جاواں تیری چھوٹی بیٹی آکھیا سی نا چھیتی آ جائیں. ہر روز شام نو دروازے تے آوندی ہے تے رو رو کے آندی ہے بابا مینوں نیندر نہیں آوندی, بابا میرا دل نہیں لگدا, آؤ لوگو سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو. جس حسین نو لوگاں دیاں تیاں دا دیگر ویلے انہا خیال سی, او دی تین شمر نو صرف انہا پوچھے تو میرا کدرے بابا ویکھے. جدو شمر نے جواب دیتا ہے چوتھے قدم تو اٹھ کے سکینہ فرما دی چاچا عباس آگے ویگ تیری بیٹی تماچے کر. واہ حسین یا میری